Hello and Assalamu alaikum students, how are you? Hope all of you will be fine. Students, today we are going to cover the nation state system and आज हम इसमें फर्दर टॉपिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं कि नेशन स्टेट सिस्टम में, क्योंकि हमने नेशन को कवर किया उसके बाद हमने जो है अब स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं, तो स्टेट को हमने थोड़ा सा स्टडी किया था और आज पार्ट 5 जो है उसका स्टडी करेंगे और इससे पहले 4 पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टेट के बारे में हम देखेंगे और स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि यू पीपल आर विद मी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टेट होता है, स्टेट बेसिकली करता क्या है, मीन्स के व्हाट द स्टेट डज, स्टेट का क्या काम है, स्टेट का क्या रोल है, चाहे वो पॉलिटिकल रोल हो, चाहे वो सोशल रोल हो, या वो बेटरमेंट फॉर द पीपल ऑफ इट्स सिटीज़न हो, जो कि ज़रूरी भी है। तो आज हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि एक रियासत जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नॉर्मली हमें ये पता चलता है कि एक रियासत मीन्स के जो स्टेट है उसका जो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रायोरिटी है वो रूल है। अब ज़ाहिर बात है वो रूल करता है, ठीक है। आपके पास एक गवर्नमेंट आ जाती है और ये भी मैंने आपको बताया था कि स्टेट हैज़ 4 पिलर्स जिसको हम PTGS कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट्स के जो हैं वो 4 पिलर्स होते हैं। अब 4 पिलर्स कौन कौन से हैं इसको भी ज़रा जानने की कोशिश कर लीजिए कि वी हैव द PTGS कॉन्सेप्ट। इसको PTGS जो है ये एक शॉर्ट एब्रिवेशन है। अगर आप में से कुछ लोगों को इस तरह इसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किलात का सामना हो तो आप फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आप इसको और आपकी मेमोरी के लिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप एब्रिवेशन में डिवाइड कर लें इसको। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर इनमें से कोई एक पिलर भी मिस हो गया तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि स्टेट को स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकेगा कभी भी, क्योंकि जो मॉडर्न साइंसेस है वो यही कहती है कि एक स्टेट के लिए इन तमाम ये जो 4 पिलर्स हैं इनका होना, इन एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप देख लीजिए कि बहुत सी ऐसी भी आपको कम्युनिटीज़ मिलेंगी जिनके पास स्टेट तो नहीं है लेकिन वो एक कम्युनिटी के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। जिस तरह कुर्दिश कम्युनिटी है, इस तरह आप देखिए कि पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको अब जाके उनके जो स्टेट है उसको एक्सेप्ट किया गया कि जी फ़लस्तीन की रियासत है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख लीजिए कश्मीरीज़ जो हैं वो भी दे आर फाइटिंग फॉर द फ्री स्टेट, एक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मीन्स के आपको इस तरह के भी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो स्टेट है, स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट ये 4 एलिमेंट्स हो जाएं। इन 4 एलिमेंट्स के बाद आपके पास जो है जिसमें गवर्नमेंट जब आएगी तो गवर्नमेंट का काम है रूल करना। गवर्नमेंट इज़ फॉर रूल, जिसमें गवर्नमेंट जो है लॉज पास करती है, पार्लियामेंट्री वर्क्स होते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। सो द थिंग इज़ दैट कि स्टेट का अल्टीमेट रूल है, अल्टीमेट जो रोल है वो रूल करना है, टू गवर्न, रूल करना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड किया जाए। अब रूल किस तरह किया जाएगा कि फॉर एग्जांपल स्टेट क्या प्रोवाइड करती है, स्टेट जो है लॉज बनाती है, लॉज सिटीजन्स के लिए होते हैं फर्स्ट। सेकंड ये कि आपके पास जो है स्टेट का काम ये आ जाता है कि जो कम्युनिटी की बेटरमेंट है उसके लिए काम किया जाए। अब उसमें आपके पास एजुकेशन भी आ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। एंड ऑन द अदर साइड वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास जो है जो कॉमन सी अगर आप एक एग्जांपल्स देख लीजिए तो हमें ये पता चलता है कि जो मॉडर्न स्टेट है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप किसी मुल्क चले जाएं और वहाँ पर आप जाके देखें तो आप तारीफ़ करते हैं कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खूबसूरत था, रोड्स थी, बड़ी बिल्डिंग्स थी एंड उनके जो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन ऑन दी अदर साइड ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपके साथ ये जिक्र कर रहा हूँ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिटी को बनाना, ठीक है। आपकी सोसाइटी, आप अपनी सोसाइटी को बनाएं। जब सोसाइटी आपके पास आ जाएगी, सोसाइटी को जब आप बना लोगे तो सोसाइटी को बनाने के बाद फिर आप जो है इन तमाम चीज़ों को आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो,
ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزامپل میں اس طرح آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے ہزاروں سال صدیاں پہلے جب مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ آیا تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کوئی جو ہے کوئی برج کی بات نہیں گئی تھی, روڈز کو نہیں بنایا گیا تھا, کوئی بڑی بڑی بلڈنگز نہیں بنائی گئی تھیں. بنایا کیا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ سوسائٹی بنائی تھی. ٹھیک ہے, عوام, ایک پراپر سوسائٹی جس کو اچھے اور برے کی تمیز ہو, ایتھکس, ایٹیکیٹس, بیہیویئر, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک جو ویل پروگرس یا ویل ڈیولپڈ سوسائٹی ہوتی ہے, آپ دیکھ لیجئے جا کے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا, وہاں کے لوگوں سے آپ مل کر آپ بہت اچھا فیل کریں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کی سوسائٹی ہے اسی طرح کا آپ کو جو ہے وہ نظام بھی نظر آئے گا. تو دا تھنگ از دیٹ کہ وی ہیو ٹو لرن فرام آور رول ماڈلس, ہمیں اپنے رول ماڈل سے سیکھنا چاہیے. تو آپ کے پاس ریاست آ گئی. ریاست کا جو اولین کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو یونائٹ کرے, دین ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ انہانس کرے, ایجوکیشن اپرچونیٹیز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایکوپڈ کرے ود ماڈرن اسٹریٹجیز. ماڈرن ایجوکیشن کے جو رولز ہیں ان کے ساتھ اس کو ان ٹچ کرے. سیکنڈ, آپ کا جو کوالٹی آف لائف ہے, مینس کے اسٹینڈرڈ آف لائف, اس پر زیادہ سے زیادہ اسٹریس کرنا چاہیے کہ آپ کی جو لوگوں کا رہن سہن ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا جائے, کوشش یہ کرنی چاہیے. یہ ایک ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. دین آن دی ادر سائڈ آپ دیکھ لیجئے انفراسٹرکچر کی بات آتی ہے, تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایجوکیشن کو ٹھیک کریں گے, جب آپ کی جو عوام ہے وہ خوش ہوگی, خوشحال ہوگی, تو الٹیمیٹلی اس کا اثر آپ کا انفراسٹرکچر پہ بھی آئے گا. اگر آپ صرف انفراسٹرکچر ہی کو فوکس کرتے رہیں یا ایک اسٹیٹ فوکس کرتی رہے گی تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ سوسائٹی کو صحیح طریقے سے لے کر چل سکے گی, نہ جو ہے وہ ایجوکیشن کو صحیح طریقے سے کور اپ کرے گی. تو سب سے پہلا کام ہے کہ لوگوں کو یونائٹ کرنا, اس کے بعد آپ کی جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انہانس کرنا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کمپیٹ کر سکو دنیا کے ساتھ. آن دی ادر سائڈ آپ جو ہے لوگوں کی جو فلاح و بہبود کے کام ہیں, جو سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا, تاکہ لوگوں کا رہن سہن, لوگوں کی جو معاشیات ہے, اکنامکس ہے, وہ بہتر ہو. دین لاسٹ میں پھر آپ کے پاس انفراسٹرکچر آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے روڈز پرووائڈ کریں, الیکٹرکسٹی دیں, آپ پانی کا خیال کریں وہاں پہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کو کور اپ کیا جائے, جو کہ ایک اسٹیٹ ہے, اور یہ تمام رسپانسبلٹیز جو ہیں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, رائٹ. سو ایک ریاست کے پاس یہ تمام جو ہے وہ اس کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے کہ ان تمام اتھارٹیز کو اس کے جو اصول ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ ان تمام سیکٹرز کو جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ لے کر چلیں. دین آپ کے پاس ٹیرفس کا سسٹم آ جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ عوام کے اوپر زیادہ بوجھ نہ لادا جائے, عوام جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے رہی ہے. تو دا تھنگ از دیٹ کہ گورنمنٹ کی جو ایک اسٹیٹ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس سسٹم جو ہے اس کو بہتر بنائے, اور اتنا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیکس امپوز نہ کرے عوام پر کہ وہ اس کو ادا ہی نہ کر سکیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو خوشحال ریاستیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو یہ ٹیکس سسٹم جو ہے بہت کم ملے گا, مینس کہ ایک بہت مینیج اینڈ کنٹرولبل ٹیکس ہوتا ہے, تاکہ جب آپ, کیونکہ ٹیکس تو آپ نے دینا ہے, یہ تو ظاہری بات ہے کہ ٹیکس تو ہم نے پے کرنا ہے, لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ آپ اتنا زیادہ امپوز نہیں کرو کہ تاکہ آپ کا جو عوام ہے یا سوسائٹی جو ہے وہ ٹیکسز کو جو ہے وہ پے ہی نہ کر سکے. تو ریاست جو ہے, ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیکسز ضرور جو ہے وہ امپوز کرے, ٹیکسز کو امپلیمنٹ کرے, لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ کنٹرولبل پرائسز ہوں, ٹیکسز ہوں, اتنا زیادہ ٹیرفس کو ہائی نہ کیا جائے کہ لوگ جو ہیں اس کو جو ہیں وہ پے ہی نہ کر سکیں. دین اب ایک کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ وائی وی ڈو ہیو اے اسٹیٹ, ہمیں اسٹیٹ کی ضرورت کیوں ہے. دیکھیے اس میں ڈفرینٹ آپ کے پاس آپشنز آ جاتی ہیں, ڈفرینٹ اس کے پاس آنسرز آ جاتے ہیں. اب ایک اسٹیٹ کی, ایک آدمی کو اسٹیٹ کا جو آئیڈینٹی کے لیے اس کو اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ دنیا کے کسی بھی ملک چلے جائیں تو سب سے پہلے وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ جو ہیں آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کون سی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں.
وہ یہ پوچھتے ہیں کہ فرام وچ اسٹیٹ یو آر. تو مینس کہ اسٹیٹ کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ایک فرد واحد کے لیے. جب آپ کے پاس اسٹیٹ آ جائے گی اور آپ ایک اسٹیٹ کو بلانگ کرو گے, آپ پاکستان کو بلانگ کرو, پوری دنیا میں ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو, اور جہاں پر آپ اسٹیپ ڈاؤن کرو گے جس سرزمین پر, تو وہاں پر دے آر گونا آسک یو کہ فرام وچ اسٹیٹ یو بلانگ. وی سے وی آر فرام پاکستان. So definitely if you are from Pakistan, so after that they will come to the nationality. Okay, you are Pakistani, then what's your religion? And our religion is Islam. Yeah, in Pakistan there are multiple and varieties of communities are living. So you can say that we belong from such community and so, but we are Pakistani. That's it. We live, we rest in Pakistan. تو یہ آپ کا بیسکلی that will be the answer to them, to the authorities, wherever you are gonna land in this contemporary world. Okay, ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا. The next important point کہ آپ کو sovereignty, خود مختاری, ہم فری ہیں اپنے ڈیسیجنز لینے میں, ایکسٹرنل اور انٹرنل. ٹھیک ہے, آپ فار ایگزامپل انٹرنل کی بات کی جائے سوورینٹی, سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کے پاس پراپرٹی آ جاتی ہے, پراپرٹی رائٹس ہیں, آپ جو ہے کہیں پر آپ ریلیجیس رائٹس ہیں, تو آپ ان چیزوں کو انجوائے کیسے کرو گے, آپ ان پریویلیجز کو انجوائے کیسے کرو گے جب آپ کے پاس خود مختاری ہوگی. یو آر سوورن ٹو میک اے ڈیسیجن, آپ خود مختار ہیں, بیکاز آپ کے ریلیجن نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ مساجد جائیں, آپ نماز پڑھیں, تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. یو آر فری. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, تو مینس آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کہیں پر فار ایگزامپل آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ روکے کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہو باہر, یا آپ کا کیا کام ہے باہر, آپ نے کیا جا کر وہاں پہ کرنا ہے, اینڈ سو. تو مینس کہ انٹرنل سوورینٹی. اور انٹرنل سوورینٹی میں یہ یاد رکھیے کہ اس میں کچھ اداروں کا بھی رول آ جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, آپ کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہیں, پھر سول ڈیفینس ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ تمام ادارے جو ہیں سب سوورن ہیں, کسی کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہونا چاہیے. ایک اسٹیٹ میں, ایک اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ کے پاس انٹرنل سوورینٹی جو ہے انڈیویجولس کے بعد آپ کے اداروں کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, کہ اگر کوئی کہیں پہ کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ کے پاس کورٹس ہیں, آپ وہاں پہ جا کے جو ہے کورٹ میں اپنا کیس کر سکتے ہیں, فائل اپ کر سکتے ہیں, اینڈ سو رائٹ, آپ فری ہیں. آن دی ادر سائڈ اگر ایکسٹرنل سوورینٹی کی بات کی جائے تو مینس کہ یہاں پہ بھی سیکیورٹی کنسرنز آئیں گے, لیکن یہ اس کا کانسیپٹ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی باہر سے ایک اگریسر اسٹیٹ ہو اور وہ ایگریشن کرنا چاہ رہا ہے آپ کی اسٹیٹ کے اگینسٹ, اور ان لیگل انویژن کرنا چاہ رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہو کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا ہماری خود مختاری کے خلاف جو ہے پروپوگنڈا کرنا چاہ رہا ہے, یا ہماری سوورینٹی کو اس سے تھریٹ ہے, تو ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ, ڈیفینسو موڈ میں آپ آ جاؤ گے. مینس کہ سیکیورٹی چیلنج ہو رہی ہے. تو ایک اسٹیٹ کے لیے یہ اس لیے ضروری ہے کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہمارے لیے ایز این انڈیویجول, کہ اسٹیٹ آپ کو ایک آئیڈینٹی پرووائڈ کرتی ہے, اسٹیٹ آپ کو پلیس پرووائڈ کرتا ہے, اسٹیٹ آپ کو ڈفرینٹ پریویلیجز, رائٹ اینڈ ڈیوٹیز, سروسز پرووائڈ کرتا ہے, تاکہ آپ ایک اچھے شہری بنیں اور آپ اپنی تمام جو ہے لا کو فالو کرتے ہوئے اپنے جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اینڈ جو پریکٹسز ہیں اس کو ایکسرسائز کریں ان این انٹائر اسٹیٹ, ایک اسٹیٹ کے اندر. یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ سوسائٹیز جن کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے, اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن وہ رہ رہی ہیں فرام دا لاسٹ مینی ایئرس یا سینچری سے, تو ان کو بڑے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیے کشمیر کے اوپر کتنا کرائسس ہے, آپ دیکھیے پیلسٹائن جو ہے اس کے اوپر کتنا کرائسس چل رہا ہے آج کل بھی, اسٹل بمبارمنٹ ہو رہی ہے فرام اسرائیل, رائٹ. سو وٹ دا تھنگ وی آر گونا ڈو کہ we have to fight for a free state so that we can also represent the identity of the state, our identity, آپ اپنی آئیڈینٹی کو ریپرزینٹ کریں گے اور اس اسٹیٹ کے امیج کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہو. تو اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو اے اسٹیٹ. یہ تمام فیکٹرز جو ہیں when these combine together, then it concludes that for an individual, state is a must and foremost concept
and everybody should have a state. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ that is why we said کہ ہر کسی کے پاس اسٹیٹ کا ہونا یہ ضروری ہے. So students, I hope کہ in today's lecture the elements which we have covered, it's gonna be a beneficial for you. And if you have any question, if you have any queries, so you may log on to YouTube, where you can find my channel m.abdullah education official, and you can subscribe my channel, like and share my videos. اینڈ اگر آپ کوشچنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے کوشچنس بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب پر, ایز ویل ایز آپ ڈفرنٹ سوشل میڈیا کی جو سائٹس ہیں, ٹویٹر, لنکڈ ان اینڈ فیس بک, وہاں پر آئی ایم آلسو اویلیبل. یو کین آلسو ایکسیس مائی سیلف اوور دیئر. تھینک یو ویری مچ, اینڈ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ان شاء اللہ ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول میٹ اپ وتھ سم ادر اینڈ نیو ٹاپکس. تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے.